امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کرنے لگے ہیں آرام و سکون کی ایکسرسائز۔ اس سے پہلے ہم ریڈنگ کر چکے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے، تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں۔ جی، ڈرامہ آرام و سکون کے متن کے حوالے سے درست جواب پر رائٹ کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی نیند کی، تنہائی کی، آرام و سکون کی، گپ شپ کی۔ تو درست جواب ہے آرام و سکون کی۔ نمبر 2 ہے، میاں صاحب کا نام ہے اسحاق، اشفاق، عدنان، اشتیاق۔ تو درست جواب ہے اشفاق۔ نمبر 3، ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ہلدی، ریٹھے، نمک، مرچیں۔ تو درست جواب ہے ریٹھے۔ نمبر 4 ہے، گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی خود میاں نے، بیوی نے، ملازم للو نے، ننھے نے۔ درست جواب ہے خود میاں نے۔ نمبر 5 ہے، میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی، ٹوپی اور جوتا، ٹوپی اور مفلر، ٹوپی اور چھتری۔ تو درست جواب ہے ٹوپی اور شیروانی۔ سبق آرام و سکون کے متن کے مطابق دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس سے پہلے ہم MCQs کر چکے ہیں، اب ہم سوالات کے جوابات کریں گے۔ جی، پہلا سوال ہے، ڈاکٹر نے مریض یعنی میاں کو دوا کے بجائے کیا تجویز کیا؟ تو درست جواب ہے ڈاکٹر نے مریض کو دوا کے بجائے آرام و سکون تجویز کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ درست جواب ہے، گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے سر درد اور اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ تو درست جواب ہے، صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ مناسب آرام و سکون درکار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا؟ درست جواب ہے، ہمسائے کے ہارمونیم بجانے سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ درست جواب ہے، میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر دفتر جانے کو ترجیح دی۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق آرام و سکون کے متن کے مطابق خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1 ہے، میرے خیال میں دوا سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے آرام۔ نمبر 2، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کرو ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جواب ہے ورنہ۔ نمبر 3، جی نہیں دوا کی ڈیش ضرورت نہیں مطلق۔ نمبر 4، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے تقویت۔ نمبر 5، ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، جواب ہے اللہ معروم۔ تو ہماری ایکسرسائز مکمل ہوئی جاتی ہے۔ حروف کی اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتی چلوں کہ حروف کی اقسام کے حوالے سے جو ہے MCQs آتے ہیں، بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں، تو آپ اگر ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔